جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، برکس ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے اور یہ ان کے ممبرز میں شامل ہیں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ۔ ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے 1 جون کو برکس کے فارن منسٹرز کی ملاقات ہوئی کیپ ٹاؤن میں، ساؤتھ افریقہ، اور اس ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو ہوئی۔ اس پہ میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی ہے ویسٹرن میڈیا میں، کیونکہ برکس کی سمٹ جو ہے وہ بھی ساؤتھ افریقہ میں ہونے جا رہی ہے اگست میں۔ اور ڈیبیٹ یہ ہے کہ آیا جب صدر پیوٹن اگر وہ آتے ہیں ساؤتھ افریقہ تو کیا ساؤتھ افریقن گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اریسٹ کرے گی، کیونکہ صدر پیوٹن کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو دا ہیگ میں ہے، انہوں نے وارنٹس ایشو کیے ہوئے ہیں۔ تو اور وارنٹس میں یہی ہے کہ صدر پیوٹن جہاں کہیں بھی ملے ان کو گرفتار کیا جائے اور ICC کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ ان پہ جو یوکرین میں کرائمز ہو رہے ہیں ان کے خلاف ان پہ مقدمہ چلایا جائے۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ دو باتیں انٹرسٹنگ ہیں، ایک تو یہ کہ آیا وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے صدر پیوٹن، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ شی آتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں سمٹ کو، اور کریں گے موسٹ لائکلی، ایون اگر پریزیڈنٹ پوٹن نہیں بھی آتے تو میرا اپنا خیال ہے کہ صدر شی جن پنگ ضرور آئیں گے، کیونکہ افریقہ میں ان کا اپنا ایک جو ہے وہ اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور جب وہ ساؤتھ افریقہ آئیں گے تو پھر آبویسلی اس کے ساتھ 1-2 ممالک بھی شاید وہ وزٹ کریں افریقہ میں، تو انہوں نے تو آنا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا صدر شی جن پنگ کی ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پرائم منسٹر نریندر مودی سے آن دا مارجنز۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ دیکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ٹینشن ہے چائنا اور بھارت کے درمیان، وہ اس کو ایک طرف رکھ کے ملاقات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ دوسری طرف جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ایشو ہوئی اس میں وہی باتیں ہیں مور اور لیس، لیکن یہ ہے کہ بھارت نے بہت کوشش کی کہ کس طریقے سے اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ برکس کی جانب سے ایک پوزیشن آ جائے کہ برکس جو ہے وہ بھارت، برازیل اور ساؤتھ افریقہ کی جو کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو پرماننٹ ممبر بنایا جائے UN سیکیورٹی کونسل، اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، وہ بائی اینڈ لارج قریب ہے، جو یونائٹنگ فار کنسنسس ایک گروپ ہے نیو یارک میں، اس کے قریب ہے، جن کا خیال یہ ہے کہ مزید ممبرز نہیں ہونے چاہیے، پرماننٹ ممبرز اگر کرنا ہے تو نان پرماننٹ کیٹیگری میں آپ جو ہے اس وقت اگر 10 ممالک ہیں تو ان کو آپ 20 کر دیجئے، ٹوٹل جو تعداد ہو جائے گی 25 ہو جائے گی۔ تو اس قسم کی پروپوزلز ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور چائنا اس پوزیشن سے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر چائنا کیوں بھارت کو oblige کرے جب کہ ان کے اپنے بارڈر ڈسپیوٹس چل رہے ہیں اور اس وقت ٹینشن بھی ہے، اور پھر بھارت یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی بہت سی ریزولوشن خاص طور پہ کشمیر پہ وائلیٹ وہ کر رہا ہے، تو چین کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے اس وقت کہ وہ بھارت کو کی جو ہے پرماننٹ، اس کی جو خواہش ہے کہ پرماننٹ ممبر بن جائے، اس کو وہ تسلیم کرے۔ تو بہرحال یہ ہونے کا نہیں ہے اس وقت۔ دوسری طرف اسی اسٹیٹمنٹ میں ٹیررزم کی بات بھی کی گئی، وہ ہم سب بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز۔ پھر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو اپنی کمٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے کہ وہ 2020 سے 2025 تک ہر سال $100 بلین دیں گے ڈیولپنگ کنٹریز کو، تاکہ وہ جو کلائمیٹ ولنریبل کنٹریز ہیں لائک پاکستان، وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن وہ بھی ہوتا نظر نہیں آتا۔ یہ کوپ جو کانفرنس آف پارٹیز کی جو کانفرنس شرم الشیخ میں ہوئی تھی پچھلے سال، اس میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈز بھی بنایا گیا تھا، پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن وہ بھی کہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آتا۔ کوپ 28 اس سال کے آخر میں دبئی میں ہو رہی ہے، تو لیٹس سی کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ اسی برکس میں جہاں برکس کے فارن منسٹر تھے، وہاں 12 فارن منسٹرز اور بھی تھے، وہ ممالک کے فارن منسٹر جو چاہتے ہیں کہ برکس کو وہ جوائن کریں۔ اس میں بڑے انٹرسٹنگ نام ہیں، بنگلہ دیش ہے، ایران ہے، ارجنٹینا ہے، کیوبا ہے، UAE ہے اور سعودی عرب بھی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ممالک انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ وہ برکس کو جوائن کریں، تو پاکستان کیوں نہیں؟ ہمیں بھی میرے خیال میں برکس کو جوائن کرنے کے لیے اپنی
ایک لحاظ سے فارملی اپروچ کرنا چاہیے. ممکن ہے ہم نے کیا بھی ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کیا تو یہ وقت ہے کہ ہم بھی برکس کو اپروچ کریں اور اپنی خواہش کا اظہار ان کو کنوے کریں کہ ہم بھی برکس جوائن کرنا چاہتے ہیں. اگر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں پاکستان اور بھارت ہیں اور اب ایران بھی آ جائے گا تو کیوں نہیں پاکستان بھی برکس کا حصہ بن سکتا ہے، اور اگر بنگلہ دیش اور یہ سارے ممالک جوائن کر سکتے ہیں تو ہم بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو ایک ایفرٹ تو کرنی چاہیے ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، یا اس جانب ہمیں ایفرٹ تو کرنی چاہیے. ایک اور اسی حوالے سے، کیونکہ دیکھیے ابھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ ویسٹرن دنیا کی یہ ایفرٹ ہے کہ بھارت کو کس طریقے سے روس سے دور کیا جائے. جو بھارت کی ڈیپینڈنس ہے روس پہ، خاص طور پہ ڈیفنس اکوپمنٹ میں، وہ بھارت کو اس سے دور کیا جائے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس جو ہے لائیڈ آسٹن، وہ بھی بھارت کے دورے پہ تھے. اس کے بعد پھر جرمن کے فارن منسٹر وہ بھی تھے وہاں پہ، بھارت کے وزٹ پہ آئے ہوئے تھے. اور اب جیک سلیون جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ بھی بھارت کے دورے پہ 13 جون کو آ رہے ہیں. اور پھر 22 جون کو، ویری امپورٹنٹ، 22 جون کو پرائم منسٹر مودی وہ آفیشیل سرکاری دورے پہ جا رہے ہیں امریکہ، اور وہاں پہ 22 جون کو ان کی ملاقات ہے وائٹ ہاؤس میں صدر بائیڈن کے ساتھ. تو ایک لحاظ سے لیکن بھارت کو کہ اس کو پتہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس وقت دنیا میں، ویسٹرن ٹیکنالوجی بہت زبردست ہے، خاص طور پہ ڈیفنس کے معاملات میں. لیکن بھارت یہ انسسٹ کر رہا ہے کہ ہم آپ سے سب کچھ خریدیں گے، بلکہ کنونشنل سب مرینز خریدنے کی بات بھی ہو رہی ہے جرمنی سے. اور اسی طرح اور بہت سے ایگریمنٹس بھی سائن ہوئے ہیں بھارت اور امریکہ کے درمیان. لیکن بھارت کی یہ خواہش ہے کہ مثال کے طور پر جو جنرل الیکٹرانکس کے جیٹ انجنز ہیں، بھارت چاہتا ہے کہ وہ ان کو خریدے، لیکن پروڈکشن اس کی یہاں پہ ہو. اس پہ بھی ایگریمنٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. پھر بھارت یہ بھی چاہتا ہے کہ آفٹر سیل جو مینٹیننس ہے، ریپیئرز ہے، اس کی ساری فیسیلیٹیز بھارت میں ہی ہونی چاہیے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک بھارت انسسٹ کر رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آنے والے سالوں میں امریکہ اور باقی جو مغربی ممالک ہیں وہ اس پہ ایگری بھی کر جائیں، کیونکہ جس طریقے سے دنیا بدل رہی ہے، جس طرح ایک کنفرنٹیشن والا سما پیدا ہو رہا ہے چین اور ویسٹرن دنیا کے، امریکہ کے مابین، اور پھر رشیا اور چائنا ہمیں اکٹھے نظر آتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو صحیح طور پہ پوزیشن کرنا چاہیے. اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر کسی اور وقت بات کروں گا. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ برکس کو جوائن کرنے کے لیے پاکستان کو فارملی اپنی خواہش کنوے کر دینی چاہیے برکس کو، تاکہ ہمارا بھی ایک پروسیس تو کم از کم شروع ہو، اگر ہم نے آلریڈی نہیں کیا. لیکن لگتا تو یہی ہے کہ ابھی تک نہیں کیا، ادروائز ہمارا نام بھی کہیں نہ کہیں تو اس کا ذکر ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا موقع ہے، ہمیں کر دینا چاہیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.